السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بچوں، آج الحمدللہ بہت دنوں کے بعد ہماری تعلیمی سرگرمی کا آغاز ہوا چاہ رہا ہے۔ 8 کلاس کی سوشل اسٹڈیز کا درس انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے، تو لہٰذا آئیے اب ہم 8 کلاس کی درسی کتاب کا سر ورق دیکھتے ہیں، جس میں 8 کلاس یعنی کہ جماعت ہشتم کا یہ کتاب کا سر ورق ہے، جس کو ہم کور پیج کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم آج سماجی علوم میں جو پہلا سبق جماعت ہشتم کے لیے ہے، اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بڑی کامیابی کامرانی سے سرفراز کرے۔ آئیے، جو پہلا سبق ہمارا ہے وہ ہے نقشوں کا مطالعہ اور تجزیہ۔ نقشوں کا مطالعے سے مطلب کیا مطلب ہوا کہ نقشوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا۔ تو ہم نے پچھلی 2 جماعتوں میں بہت ہی اچھے انداز میں نقشہ کسے کہتے ہیں، نقشہ کس کس مصرف میں کام آتا ہے، نقشہ بنانے کے اغراض و مقاصد کیا تھے، نقشے میں کون کون سی چیزیں یا کون سے اشارے جو ہے ہمیں استعمال میں آتی ہیں، اس کے بارے میں ہم نے بہت اچھی طریقے سے ہم سیکھ چکے ہیں۔ اب ہم انہی کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید اور نقشہ ہم کیسے ہماری زندگی میں کامیاب ہوا اور نقشے کی وجہ سے کون سی تبدیلیاں ہماری دنیا میں آئیں اور دنیا کو ہم نے نقشے کے نظر سے کس انداز سے دیکھا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو ایک سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر جو دنیا کی ہے، میں اس دنیا کی تصویر کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ غور کر کے دیکھیے گا کہ یہ ہماری دنیا کی سیٹلائٹ سے خلا سے لی گئی تصویر ہے، جو دنیا کو واضح انداز میں بیان کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر آپ کو ہمارے جغرافیائی اعتبار سے بحر اعظم اور بر اعظم ہم بولتے ہیں، ہم کو نمایاں طور پہ یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا، یہ سیٹلائٹ کی تصویر، یہ افریقہ بر اعظم، پھر یہ یورپ بر اعظم، پھر یہ ایشیا بر اعظم، پھر یہ آسٹریلیا بر اعظم، پھر اگر ہم اور دیکھیں گے یہ شمالی امریکہ بر اعظم، یہ جنوبی امریکہ بر اعظم، اور آخری میں نیچے جو ہے وہ رہتا ہے انٹارکٹیکا بر اعظم۔ اور ایسے ہی ہم بحر اعظموں کو دیکھیں گے تو ہم کو جو نمایاں نظر آتا ہے یہ بحر اقیانوس ہے، یہ بحر اقیانوس ہے۔ پھر ہندوستان کے بالکل نیچے جو نظر آ رہا ہے وہ بحر ہند ہے۔ جو یہ اوپر ہے جو آپ کو برفیلا نظر آ رہا ہے وہ بحر آرکٹک ہے۔ پھر جو نیچے کی طرف جو برفیلا نظر آ رہا ہے یہ بحر انٹارکٹک ہے، اور جو یہاں سے ادھر تک جو پھیلا ہوا ہے یہ بحر الکاہل ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، ہم
ایک نقشے کے ذریعے سے آپ کو، ایک سیٹلائٹ سے لیے گئے نقشے کے ذریعے سے کئی چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ تو آئیے اب میں جو یہ موجودہ نقشہ جو اب ہمارا بنا ہوا ہے، جس کو نقشہ نویس نے بنایا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو یہ دیکھیے گا، یہ ہے۔ تو میرے عزیز بچوں، ویسے تو دنیا میں بہت ساری چیزیں دھیرے دھیرے وجود میں آئی، رفتہ رفتہ سے جو ہے چیزیں بنتی گئی۔ انسان کو جیسے جیسے شعور بیدار ہوتے گیا، ویسے ویسے انسان نے اپنی آرام کے لیے نئی نئی چیزوں کی ایجاد اور دریافت کرنا شروع کر دی۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نقشے کی ضرورت آخر ہمیں کیوں پیش آئی۔ ضرورت اس لیے پیش آئی، پہلے زمانے میں انسان بود و باش، یعنی کہ ایک مقام سے دوسرے مقام کو جاتا تھا تو مسافر یا مہاجرت کی زندگی گزارتا تھا۔ تو جب کوئی مہاجرت کی زندگی گزارتا، ایک مقام سے جب دوسرے مقام کو جاتا، تو وہ تاجر اپنے ساتھ نقشے کو رکھ لیتا، تاکہ نقشہ یعنی کہ اشارے پر وہ مقامات کو جا سکے اور وہ مقامات کو جو ہے پہچان سکے۔ تو اس واسطے زمانہ قدیم سے بھی یہ نقشے بہت ہی اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ گو کہ آج کا جو نظریہ ہے، موجودہ جو نظریہ ہے، پرانا نظریہ بالکل الگ نظریہ تھا۔ چونکہ واسکو ڈی گاما کے سفر کرنے سے پہلے دنیا اس برہم میں تھی کہ یا تو دنیا لمبی ہے یا تو دنیا بہت چوڑی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا گول ہے یہ تصور بالکل نہیں تھا۔ لیکن واسکو ڈی گاما کے سفر کے بعد یہ ایک دم عیاں ہو گیا کہ زمین گول ہے، یہ کہیں پہ ختم نہیں ہونے والی ہے، بلکہ یہ گول ہے، ایک کرہ نما ہے، یہ ہم کو پتہ چلا۔ تو ویسے ہی اس زمانے کے جو پرانے تاجر تھے، وہ اپنے ساتھ نقشوں کو رکھتے تھے۔ جب کوئی مقام پر وہ آتے تو وہ نقشے کو جو ہے انڈر لائن کر لیتے، چلے جاتے، اور نشانیاں رکھ لیتے، چلے جاتے۔ ساتھ ہی ساتھ نقشے میں بھی وہ وہاں پر نشاندہی کرتے چلے جاتے۔ تو آئیے قدیم زمانے میں نقشے کیسے ہوا کرتے تھے۔ تو کیا آج جو نقشے بنا رہے ہیں اس طریقے سے جدید ٹیکنالوجی کے طور پہ کیا نقشے تھے؟ نہیں تھے۔ تو بلکہ نقشے جو بنائے جاتے تھے، وہ نقشے یا تو کسی پتے کے اوپر، یا تو کسی جھاڑ کی چھال کے اوپر، یا تو زمین جو چکنی مٹی ہوتی ہے، مٹی کے اوپر تختوں کے ذریعے سے یہ نقشے بنائے جاتے تھے۔ اور نقشے بنانے کے بعد ان نقشوں کو جب یہ استعمال میں آ جاتے یہ پوری طریقے سے، اور اس کا پورا فائدہ ہو جاتا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو یہ نقشے ہاتھ نہیں لگنا بول کے توڑ دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے نقشے کو، چونکہ دوسرا پھر اس نقشے کو لے کر پھر استعمال نہ کرے، پھر ہمارے سے آگے نہ ہو جائے۔ یہ تصور لوگوں کا ہوا کرتا تھا۔ تو دیکھیے یہ سمیریوں، یعنی کہ اس زمانے میں جو لوگ سمیری جو لوگ تھے، وہ جو زندگی گزارتے تھے، وہ لوگ جو ہے یہاں پر ان لوگوں نے جو نقشہ جو بنایا تھا، وہ مٹی کا نقشہ، اس کے اوپر آپ دیکھیں غور کر کے کہ وہ کس طریقے سے سمیریوں کا چکنی مٹی کا یہ تختہ تھا۔ پھر ایسے ہی ہم آگے بڑھیں گے، یہ جو ہے یہ بھی ایک نقشہ ہے، یہ بھی قدیم زمانے میں یہ نقشہ ایسا بنتا تھا۔ اس کے بعد جب جدیدیت کا دور آیا تو یہ نقشہ بنا۔ یہ ہیکٹس کے بعد کی دنیا، یعنی ہیکٹس بول کر ایک تاجر ہے، ایک نقشہ نویس ہے، اس نے کیا کیا، وہ چونکہ یورپ کا باشندہ تھا تو اس نے یورپ کو مرکز مان کر تمام تر چیزوں کو جو ہے کر دیا
اور دنیا کو یہ سمجھا کہ یہ دنیا پوری پانی سے گھری ہوئی ہے۔ تو اس واسطے پورا ایک خیالی طور پہ اس نے کیا کیا، کناروں سے پورا سمندر یعنی کہ کرے میں پورا سمندر اور بیچ میں جو ہے زمین کو تصور کرتے ہوئے یہ جو ہے ایک نقشے کو بنایا۔ اور آپ دیکھیے اس کے اوپر آپ کو اودے اودے لکیریں جو نظر آ رہی ہیں وہ راستے ہیں اور جو ہے وہ گزرنے کی راہیں ہیں جو یہ لوگ سمندروں کے راستے سے گزرتے تھے۔ سمندروں کے ذریعے سے یہ لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام کو جایا کرتے تھے۔ تو اس واسطے لوگوں نے بنایا۔ پھر اور ایک نقشہ ہم دیکھیں گے، یہ الادریس کا نقشہ ہے۔ یہ الادریس بھی جو ہے ایک بہترین جو ہے ماننے والے ہیں۔ اب یہ نقشے کو آپ ذرا غور کر کے دیکھیں میرے پیارے بچوں، یہ نقشے میں آپ کیا غور کریں گے تو آپ کو بالکل عیاں طور پہ یہاں پہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ نقشہ آج کے موجودہ زمانے کے دنیا کے اعتبار سے یہ الٹا نقشہ ہے۔ آپ غور کریں، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ دیکھو، آپ غور کر کے دیکھیں کہ نقشہ کیسا ہے۔ دیکھیے آپ، یہ الٹا نقشہ تھا، سیدھا نقشہ ہے، میں اس کو الٹا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ دیکھیے، یہ دیکھیے اس طریقے سے، یعنی کہ دنیا کو یہ الادریس والے جو تھے نا وہ عرب کے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، عرب کو اوپر رکھ کے ساری دنیا کو نیچے کر دیا، اور مرکزی خیال کس کو مانے یہ لوگ، عربستان کو مانے۔ تو اس انداز سے لوگوں نے اپنے طور پہ اس کو ایسے کیا۔ اب میں آپ کو اور ایک بات بتا دوں کہ یہ نقشہ الادریس کا نقشہ یہ کہلاتا ہے۔ تو الادریس کا نقشہ جو اب موجودہ حالت ہے اس کی ایسی حالت ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، یہ اس زمانے کا ایک نقشہ تھا۔ اس کے بعد اور ایک ہم مطالعہ کریں پرانے زمانے میں نقشہ، دیکھیے یہ ہے، یہ پیٹلومی کا نقشہ ہے۔ پیٹلومی بھی ایک نقشہ نگار تھا، تو وہ جو ہے ریاضی کا بہت بڑا ریاضی داں تھا۔ وہ اپنے اعتبار سے، اپنی کتابوں کے مطالعے کے اعتبار سے حسابی طریقے سے اس نے جو ہے نا ایک نقشے کو بنایا۔ تو اس کا بھی ایک الگ تصور تھا کہ یہ نقشہ ایک الگ انداز سے اس نے دنیا کا جو ہے مرکزی خیال، یہ چونکہ اپنے فرانس اور اٹلی کا جو ہے تھا یہ، تو اس نے اس کو مرکز مان کر باقی دنیا کو اس نے آزو بازو بنایا، اور سمندر کو دیکھیے اس نے کہاں پر رکھا۔ یہ پیٹلومی کا ہے۔ پھر اس کے بعد اور ایک نقشہ ہم دیکھیں گے، یہ بائبل کا نقشہ ہے۔ یہ بائبل کے مطابق ایک نقشہ بنایا گیا ہے۔ دیکھیے اس میں صرف 4 بر اعظموں کو اہمیت دی گئی ہے، اور 4 بر اعظموں کو کیسے بنایا گیا ہے، الگ طور سے اس میں بنایا گیا ہے، ایک کے بعد دیگر، دیگر کے بعد اور دوسرے بول کر اس کو بتایا گیا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، نقشے ہمارے لیے شروع سے ہی بہت اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ تو جو یہ پرانے نقشے تھے، یہ پرانے نقشے ہر کسی نے بھی نقشے کو اپنی اہمیت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق اس کو ڈھال لیا اور بناتے بناتے چلے گئے۔ لیکن جب زمانہ ترقی کر گیا، زمانہ ترقی کرنے کے بعد جب انسان خلا میں جانا شروع ہوا، یعنی کہ آسمان میں جب اڑنا شروع ہوا، تو اس نے زمین کی اصل حقیقت کو جاننے کے لیے جب سیٹلائٹ سے جب ایک نقشہ جو ہے، یعنی کہ ایک تصویر جو جب بھیجایا، تو تصویر بھیجانے کے بعد دنیا کی اصل جو نقشہ ہے وہ اس طریقے کا ہے، یہ ہم کو بعد میں نظر آیا۔ لیکن اس سے پہلے واسکو ڈی گاما، امریگو، پولو، یہ پورے لوگ جو تھے، یہ لوگ ملاح تھے، یہ سمندری راستے سے جاتے تھے، لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ اپنے علم کے اعتبار سے وہ بنایا تھا۔ لیکن جب انسان آسمان میں اڑنے لگا، تو آسمان میں اڑنے کے بعد اس نے زمین کو جب اوپر سے دیکھا، تو زمین کو دیکھنے کے بعد وہ زمین کے اوپر جو نقشے بنے ہوئے
اس نقشوں کو وہ وہاں سے تصویر کشی کر کے جب اپنے طور پہ یہاں پر جب بھجایا تو اصل حقیقت ہم کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو اب جو موجودہ زمانے میں ہم لوگ جو نقشہ اب جو بنا لیتے ہیں وہ اس اعتبار سے ہم نقشے کو بناتے ہیں اور یہ نقشہ ہمارے لیے کام آتا ہے۔ اور ایسے ہی یہ ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانے کے لیے نقشے دور قدیم سے بھی جو ہے بہت پر اثر رہے ہیں اور ہمارے فائدے میں جو ہے آئے ہیں اور انسان نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں جب پہلی بار جب کالی کٹ پہ پہلی بار جب آیا کون؟ واسکو ڈی گاما، تو اس راستے سے آیا اور یہاں پر جو ہے وہ مقام بنا کر تھا، اس مقام پہ تھا، یہاں پر اس مقام پر وہ کالی کٹ ہندوستان کو یعنی ہندوستان کے نیچے کی طرف وہ جب آیا تو اس کے بعد یہ جب پورا سمندری راستہ جب اس نے طے کیا تو وہ ایک نقشہ بنایا اور وہ نقشے کو اس نے محفوظ کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو میرے پیارے بچوں، یہ ہم کو یہ بات کا اب اندازہ ہو گیا ہے کہ نقشہ کس طریقے سے ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا یہ ہندوستان کا، یہ میں یہاں پر جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہندوستان کا قدیم نقشہ ہے۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیں، یعنی کہ اس کے اندر مغل بادشاہوں اور اس سے پہلے کے جو بادشاہ تھے وہ لوگوں نے جو ہے ان نقشوں کو بنایا۔ نقشے بادشاہ بھی بناتے تھے، تو کیوں بناتے تھے؟ اس لیے بناتے تھے کہ ان کی مملکت کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے وہ ان کو جاننا بہت ضروری ہوتا تھا۔ اس واسطے وہ نقشوں کو بنوانے لگاتے تھے نقشہ نویس کے ذریعے سے، تاکہ ان کو اپنی حکومت اور اپنی سلطنت کا اندازہ ہو۔ پھر ایسے ہی بازو میں کیا ہے، کون سی سلطنت ہے، تو ان سلطنتوں کو جو ہے وہ اپنے انڈر میں لے سکیں، اپنے طور پر جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ دو الگ الگ کلر ہے، تو اب آپ ایگزامپل سمجھ جائیے، ایک مثال کے طور پہ آپ سمجھ جائیے کہ یہ جو ہے یہ ایک الگ بادشاہ کی سلطنت ہے، یہ جو آپ کو گلابی رنگ نظر آ رہا ہے، اور یہ جو نیچے جو اور ایک رنگ آ رہا ہے وہ ایک الگ بادشاہ کی سلطنت ہے۔ تو ہم کو یہ ایک ہی نقشے میں کئی سلطنتیں، کئی بادشاہوں کی سلطنتوں کا ہم کو یہاں پر پتہ چلتا ہے۔ ہرا کلر بھی ہم کو نظر آ رہا ہے، تو اس انداز سے یہ ہم کو ایک پتہ چل گیا ہے کہ نقشے کے ذریعے سے ہم بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ میں اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، یہ دیکھیے گا، اس کے بعد ہم کو یہ تو معلوم ہو گیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا، یہ دنیا، یہ جو ہے موجودہ نقشہ ہے۔ یہ اب جو نقشہ جو بنا ہوا ہے یہ نقشہ ایسے ہے، 1947 کے بعد کا یہ نقشہ ہے۔ تو ہم کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ نقشے ہمارے لیے کس حد تک کارآمد ثابت ہوتے ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے کہاں تک یہ کارگر ہے۔ اس کے بعد اب ہم نقشوں کا استعمال جو کرتے ہیں موضوع کے اعتبار سے، موضوعاتی نقشوں کے اعتبار سے بھی ہم کرتے ہیں۔ نقشے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ نقشہ اور تصویر میں دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریے کہ نقشے اور تصویر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تصویر ہو بہو ہوتی ہے، تصویر میں ہو بہو ہوتی ہے، جو کلر ہے، جو رنگ ہے، جو وضع ہے، وہ چیز کو بیان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے اور ہو بہو ہوتی ہے۔ لیکن نقشہ ہو بہو نہیں ہوتا، نقشہ صرف نشانی کی طور پر رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم جسم کو دیکھیں گے، تصویر دیکھیں گے، تو جسم کے اندر تصویر میں آنکھ کی قسم، ناک کی وضاحت، کان کی وضاحت، چہرے کی وضاحت، رنگ وغیرہ سب ہم کو نظر آتا ہے۔ لیکن اگر میں وہی گول ایک لکیر مار دوں،
بیچ میں ایک جو ہے ناک کے ایک نشان لگا دوں، دو آزو بازو دو اور ایک نشان لگا دوں، اس کے بعد سائڈوں سے ایک نشان لگا دوں، تو آپ صرف یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ ایک چہرہ ہے، اس پہ ناک ہے، آنکھ ہے اور کان ہے، لیکن ہو بہو آپ اس کا رنگ، اس کی شکل، اس کی وضاحت آپ بیان نہیں کر سکتے۔ تو تصویر اور نقشے میں یہ فرق پایا جاتا ہے۔ تو ہم موضوعاتی نقشے کی طرف آتے ہیں۔ تو موضوعاتی نقشے سے متعلق کیا مطلب ہوا؟ تو نقشہ بناتے وقت یا نقشہ ہم جو تیار کر رہے ہیں، تو ایک ہی نقشے کو کئی چیزوں کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ پچھلی جماعت میں جان چکے ہیں کہ نقشے کے 3 اقسام ہوتے ہیں، ایک انتظامی نقشہ، طبعی نقشہ اور جو ہے تاریخی نقشہ۔ جو انتظامی نقشہ ہے وہ موضوعات پہ مبنی ہوتا ہے۔ موضوعات پہ مبنی مطلب ہم کو جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسی کو ہم بیان کرنے کے لیے وہ نقشے کو ہم بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، یہاں پہ میں ایک موضوع لے رہا ہوں، اب غور کر کے آپ دیکھیے گا موضوع کیا ہے۔ یہ تلنگانہ کا نقشہ ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں پیارے بچوں، یہ تلنگانہ کا نقشہ ہے، اور تلنگانہ کے نقشے میں کئی کلر ہے اس کے اندر، یعنی 4 کلر 5 کلر اپن استعمال کیے ہیں۔ تو 5 رنگ جو استعمال کیے ہیں یہ سب الگ الگ جو ہے موضوع کو بیان کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے بچوں، اس نقشے کے ذریعے سے ہم بہت کچھ جو ہے سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ آلریڈی پہلے جماعت میں آپ لوگ جان چکے کہ نقشے کا اوپری حصہ شمال کہلاتا ہے، نچلا حصہ جو ہے جنوب کہلاتا ہے، اس کا بایاں حصہ مشرق کہلاتا ہے، اور سیدھا حصہ مغرب کہلاتا ہے۔ یہ ہم آلریڈی جان چکے۔ تو اب یہ تلنگانہ کے نقشے میں ہم جو آپ کو بتائے ہیں اس میں موضوع کیا ہے؟ تو تلنگانہ کے اندر نشیب و فراز اور نکاسی، یعنی کہ نشیب و فراز اور نکاسی، یعنی کہ معدنیات وغیرہ ہم کون کون سی معدنیات کو نکالتے ہیں وغیرہ، اس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ دیکھیے آپ غور کر کے دیکھیے، یہ MSL منیمم سی لیول، جب زمین کا ہم پیمائش کرتے ہیں تو سطح سمندر سے ہم زمین کی پیمائش کرتے ہیں، تو کم از کم سمندر کی سطح کو ہم دیکھتے ہوئے زمین کی پیمائش کی جاتی ہے۔ تو اب آپ ہرا کلر جو دیکھ رہے ہیں، وہ ہرا کلر ہم کو یہاں پر کیا بتا رہا ہے؟ یہ انڈیکیٹرز آپ دیکھ لیں، اشارے جس کو ہم بولیں گے، یہ اشارے، یہ انڈیکیٹرز یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ تو 0 سے لے کے 150 MSL منیمم سی لیول، یعنی کہ سطح سمندر سے اس کی اونچائی بتائی جا رہی ہے، کم از کم اتنا اونچا ہے۔ میٹروں میں دیکھیں گے ہم، 0 سے لے کے 150 میٹر، پھر 150 سے 300 میٹر، 300 سے 600 میٹر، 600 سے 1200 میٹر، یہ الگ الگ رنگ ہے۔ تو اب علاقوں میں اگر آپ ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو آپ غور کریں، سب سے زیادہ علاقہ کتنے سطح کا ہے؟ تو سب سے زیادہ علاقہ 300 سے 600 میٹر سطح زمین سے اونچائی کا علاقہ یہاں پر ہے۔ فراز کے معنی اونچائی، نشیب کے معنی گہرائی، یہاں پر آپ کو بتائی گئی ہے۔ اور سب سے کم علاقہ کون سا ہے؟ تو سب سے کم علاقہ 0 سے لے کے 150 میٹر جو ہے سطح سمندر کے لیول سے زیادہ یہاں پر نہیں ہے، ایک کم علاقہ ہے۔ تو ہم اس انداز سے یہاں پہ ایک نشیب و فراز کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں۔ اب اور ایک موضوع کے اوپر میں آتا ہوں۔
اب یہ موضوع کیا ہے، یہ کیا بتا رہا ہے؟ تو یہ یہاں پر ہمارے پاس تلنگانہ میں زیادہ بارش ہونے والا علاقہ اور کم بارش ہونے والا علاقہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ جہاں پر بہت زیادہ ہائی لیول کی جو بارش ہوتی ہے، یعنی 100 سینٹی میٹر سے بھی زیادہ جہاں پر بارش ہوتی ہے، اور 70 سے 100 سینٹی میٹر جہاں پر بارش ہوتی ہے، وہ علاقے کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے گا، یہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو آپ کو یہ ایک موضوعاتی نقشے میں یہ ہم کو نظر آ رہا ہے۔ اس طریقے سے ہم کئی اور جو ہے چیزوں کو اس کو ہم لے سکتے ہیں، جیسے کہ ریلوے لائنس ہے، یا بس سروسز ہے، یا روڈس ہے، یا پھر آپ کے گوڈاؤنس کہاں کہاں پر ہے۔ ہر کوئی کمپنی، ہر کوئی لوگ اپنے طور پہ جو ہے وہ نقشوں کو بنا سکتا ہے۔ جیسا اب گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ اسکولس کہاں کہاں پر ہے، کون سے علاقے میں، کون سے علاقے میں کتنے اسکولس ہے، یہ تمام تر چیزیں اپنے موضوعات کے مطابق ہم ایک نقشے میں ہم بنا سکتے ہیں۔ چونکہ یہاں پر ٹائم کم رہنے کی وجہ سے اس کو تفصیلاً طور پہ میں اس کو بیان نہیں کر سک رہا ہوں۔ تو آج ہم یہ جان گئے ہیں کہ نقشہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، نقشے کے اقسام کیا ہے، قدیم زمانے میں نقشے کیسے تھے، موجودہ زمانے میں نقشے کی اہمیت کیا ہے، اس کے پر ہم نے سیر حاصل گفتگو کر لی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ یہ سبق کو آپ پڑھیں گے۔ میں نے جو آپ کو بتایا ہے صرف یہ سن لے کے آپ چپ نہیں رہنا ہے، بلکہ آپ کو آپ کی کتاب نکال کے آپ من و ان آپ کے سبق کا شروع سے لے کے آخر تک آپ کو مطالعہ کرنا ہے، اور مطالعہ کرنے کے بعد جو کچھ بھی آپ کو ڈاؤٹس آ رہے ہیں وہ ڈاؤٹس آپ میرے پرسنل نمبر پر آپ کو سینڈ کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ میں جب کبھی بھی یہ ویڈیو ڈالوں گا گروپ میں، میرا پرسنل نمبر بھی میں آپ کو سینڈ کروں گا، اس کو آپ کو کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ آج ہمارا اس سبق کو جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے